ایک دوسرے کے کام آنے کا نام ہے. یہ اتنی بڑی سازش اسلام کے خلاف بھی باقی مذاہب کے خلاف بھی، اس میں زیادہ مسلمان ہی انوالو ہیں، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم روشن خیال ہیں. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ نجات کسی میں نہیں ہے، وہ ذرا دہشت گرد، ٹیررسٹ ٹائپ، فنڈامنٹلسٹ یا تنگ نظر مسلمان ہیں. تو ہم چونکہ زیادہ سوٹیبل ہیں آپ کے لیے، اس لیے ہم زیادہ آپ سے مل جل کے انٹرفیئر ڈائیلاگ کر سکتے ہیں. ایسا کوئی مسلمان، یہ جتنے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، میرے پاس ان کے ویڈیو کلپس بھی ہیں، ٹی وی پہ ہوں یا مسجد میں ہوں یا اپنے اپنے علاقے میں ہوں، وہ دھواں دار تقریریں مسیحیوں کے خلاف بھی کرتے ہیں. تو یہ منافقت سے ذرا خبردار رہیے گا. اپنی اپنی پہچان آپ اس پہ فخر رکھیں. اگر میں بحیثیت مسلمان یہاں بیٹھ کے اسلام پہ فخر کا اظہار کر رہا ہوں تو اس کا یہ قطعا مطلب نہیں کہ میں آپ کی پہچان کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر کوئی سکھ بھائی، ہندو بہن یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے مذہب کی بڑائی کا، اچھائی کا بیان کرتے ہیں تو مجھے قطعاً یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اسلام پہ حملہ کر دیا، بلکہ خوشی یہ ہونی چاہیے کہ یونیورسل ویلیوز، کیونکہ خدا تو سب کا ایک ہی ہے نا. نیچے نبی ڈفرینٹ ہیں، شریعتیں ڈفرینٹ ہیں، نیچے اگر آگے چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں مگر اوپر دینے والا تو ایک ہے نا. یہ ساری چیزیں اسٹیبلش کرتی ہیں کہ ہمارا سب کا سر پہ جو سایہ شفقت ہے وہ ایک ہی ہستی ہے. تو اس ہستی پہ نظر جب رکھیں گے، جیسے صبح انہوں نے کہا، بڑی خوبصورت بات کی کہ وحدانیت الہ وحدانیت عالمیت، یعنی ہم میں اگر کوئی چیز ڈفرینٹ ہے تو ہمارا فیتھ، مگر ہم میں سب سے زیادہ کامن چیز کیا ہے؟ ہمارا انسان ہونا. اور اگر ہم اپنی فیتھ کو بھی ایکسپلور کریں تو ہماری فیتھ میں زیادہ چیزیں سملر ہیں، ڈفرینسز بہت کم ہیں. جو ڈفرینسز ہوئے ہیں وہ اس طرح کی کتابوں نے اور اس طرح کے جاہلانہ اسکالرز نے پریزنٹ کیے ہیں، پرزرو کیے ہیں. کیونکہ جب تک آپ کے میرے درمیان ڈویژن قائم رہے گا، ان کی بکری نہیں ہوگی یا ان کی سو کال لیڈرشپ اسٹیبلش نہیں ہو سکے گی. تو یہ ایک آخری بات کہنی تھی، یہاں پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو؟ جی سوال. سر یہ جو بھی سچویشنز ہیں ویری تھاٹفل ہیں، ان پہ جتنا بیٹھ کے غور کریں. یہ آپ نے جو کیس اسٹڈیز جس طرح ہمیں دی ہیں، ہم سوچنے پر مجبور کریں. لیکن مسئلہ ایسا ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں اینڈ کا جو ایک جس کو کہنا چاہیے ایک لبرل پرسن اور ایجوکیٹڈ ایجوکیشن کے لیتے ہوئے I personally feel that any educated person is going to think similarly کہ اس سے صاف جو ظاہر ہوتا ہے وہ کہ ان کی تنگ نظری اور جہالت ہے. تو ذاتی طور پہ اگر میں یہ کہوں تو ایسے لوگوں کے ساتھ تو بحث نہیں کرنی چاہیے. لیکن ان کا ہم اینڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ لائک I mean, how can we check them? When our state is not interested, when nobody is interested, I mean, how can we really move on? And how can we really think کہ ہماری next generation جو ہے it can survive over here? اس میں سب سے بڑا جو رول پلے کر سکتے ہیں، تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ صحت مند لٹریچر پڑھیں، کوشش کریں. ٹھیک ہے، صحت مند لٹریچر ہو. یہاں آ کے آپ نے سیکھنا کچھ نہیں ہے. جتنے بھی سیمینار جہاں بھی اٹینڈ کریں، یو ہیو ٹو میک شیور ون تھنگ کہ یہاں سے آپ نے اپنا فیتھ نہیں لینا یا یہاں آ کے اپنے فیتھ ڈسکور نہیں کرنا. آپ گھر پہ بیٹھ کے اگر کرسچن ہیں تو بائبل مقدس ڈائریکٹلی پڑھیں تاکہ آپ کا ڈائریکٹ انٹریکشن جیسس کرائسٹ کے ساتھ ہو. اگر آپ مسلمان ہیں تو ڈائریکٹ قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں، حدیثیں پڑھیں. یہ سفر ابھی سے طے کریں. شاید آپ 1-2 دن میں ایکسپرٹ نہیں ہوں گے مگر سفر بسم اللہ کر لیں. آپ یہاں پہ جب آئیں تو آپ کو پہلے سے اپنے مذہب کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو اسٹیج پہ کنفیوژن پھیلانے والوں کی بھی نشاندہی ہو جائے گی. اس بندے کو جس کو بلایا گیا ہے اس کی اپنی ورتھ کیا ہے. انٹرفیئر ڈائلاگ میں آج تک جو فیشن چلا ہوا ہے، اگر کوئی سوشل ایکٹیوسٹ ہے وہ بھی آگے بول رہا ہے، اگر کوئی فیمس پرسن ہے میڈیا کا وہ بھی آگے بول رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ چیز بڑے کم لوگ ملیں گے جن کی تھیولوجیکل انڈرسٹینڈنگ ہے، اور جن کی تھیولوجیکل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ پڑھنے پہ زیادہ دھیان دے رہے ہیں. ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے ہر جگہ PR بنانے کے لیے چلے جائیں، اس لیے وہ نظر کم آئیں گے.
تو اس طرح یہ انسٹیٹیوشن یا اس طرح کے اور جو ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈسکور کر کے ان کو بھی سامنے لیتے ہیں تاکہ وہ تھاٹ بھی ڈیولپ ہوں. اور جتنا بھی ابھی تک کام ہو رہا ہے انٹرفیئر ڈائلاگ کے اوپر وہ رپورٹ رائٹنگ کر رہے ہیں, سیمینار کرا دیے, لیکچرز کرا دیے, اس کے بعد رپورٹس بن رہی, کوئی سالڈ تھیولوجیکل کام نہیں ہوا. میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے نیو ٹیسٹامنٹ کے اوپر انٹرفیئر ڈائلاگ کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستانی پس منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی کمنٹری لکھی ہے بائبل. میں نے نہیں دیکھا کسی مسلمان کو کہ وہ آئے تھے جو اکثر